یعنی کہ بھارت میں تعزیہ نکالنے کی شروعات کب سے اور کیسے ہوئی؟ بھارت میں سب سے پہلا تعزیہ کب اور کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟ اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آج ہم اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، اس لیے آپ کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ محرم آنے سے پہلے یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سال 1370 کے آس پاس کی بات ہے۔ اس وقت بھارت میں ایک تیمور نام کی ایک راجا کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح کا بھارت آج آپ دیکھ رہے ہو، یہ بھارت اس وقت ایسا نہیں تھا۔ اس وقت بھارت بہت ہی شاندار دیش ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت بھارت کا بٹوارا نہیں ہوا تھا۔ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب دیش شامل میں ہی تھے، اور یہی نہیں بلکہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے بھی تھے یہ بھارت میں ہی شامل تھے۔ اس طرح تیمور لنگ کی جو حکومت تھی وہ دنیا پر ایک بڑے حصے میں ہوا کرتی تھی، اور جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ اسی وقت کا ہے۔ تیمور لنگ ایک ترکی کا رہنے والا بادشاہ تھا۔ اسے حضرت امام حسین سے بہت زیادہ محبت تھی، اسی وجہ سے تیمور لنگ پر سال یعنی جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا تو وہ روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق جایا کرتا تھا، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، مگر محرم کے مہینے میں وہ عراق ضرور جایا کرتا تھا۔ یعنی اس وقت کوئی بھی ایسا سال نہیں گزرتا تھا جس سال وہ محرم کے مہینے میں روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق نہ گیا ہو۔ یعنی تیمور لنگ ہر سال روزہ امام حسین کی محبت میں ایران جاتا اور روزہ امام حسین پر عقیدت پیش کرتا اور اظہار ثواب کرتا، یعنی کہ فاتحہ خوانی وغیرہ کرتا، اور پھر واپسی اپنی جگہ پر آ جاتا۔ تیمور لنگ کا ہر سال یہی دستور بنا ہوا تھا، مگر ایک سال ایسا ہوا کہ تیمور لنگ کو ایک بہت بیماری نے گھیر لیا، یعنی بادشاہ کی ایک ایسی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ بڑے بڑے حکیم اور طبیبوں نے اس کا علاج کیا، مگر اس بیماری کا کوئی بھی علاج نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں جیسے ہی محرم کا مہینہ قریب آنے لگا تو وہ حضرت امام حسین کی محبت میں بے چین ہونے لگا۔ اس کی روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کی خواہش بڑھنے لگی، مگر وہ اس بار اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے ایران جا پہنچے، کیونکہ اس بار وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا، اور اس وقت کے بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں نے بھی اس کو صبر کرنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ اس بات کا بادشاہ تیمور لنگ کو بہت افسوس ہو رہا تھا، اور وہ اس غم میں بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ تیمور لنگ کے راجہ دربار میں بہت سارے منتری اور سنتری ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے ایک منتری تھا جو سیاہ تھا۔ تیمور لنگ کا وہ سب سے خاص منتریوں میں سے ایک منتری تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے سیاہ منتری کو اپنے پاس بلایا اور اس بارے میں اس سے بات چیت کی، یعنی اس کو بتایا کہ اس سے پہلے وہ ہر سال جب بھی محرم کا مہینہ آتا تو روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے ایران جایا کرتا تھا اور ان کی زیارت کرتا تھا، مگر اس بار اس کو اس بیماری نے گھیر لیا ہے، جس وجہ سے وہ اس بار امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جا پائے گا۔ بادشاہ تیمور لنگ کے اپنے اس منتری سے کہا کہ وہ کوئی ایسا راستہ نکالے کہ کسی بھی طرح سے روزہ امام حسین کی زیارت کر سکے۔ دوستو، یہ سیاہ منتری تیمور لنگ کا سب سے خاص منتری تھا، اس وجہ سے وہ کسی بھی طرح سے بادشاہ کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنی ساری عوام کے بیچ میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو بھی امام حسین کی روزے کی شکل میں یعنی ہو بہو ماڈل بنا کر کے لائے گا، اس کو بادشاہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اس زمانے میں کئی سارے جو کلاکار تھے ان سب نے مل کر روزہ امام حسین کا ماڈل بنانا شروع کر دیا۔
جب انہوں نے بانس کی لکڑیوں کو جوڑ جوڑ کر روضہ امام حسین کے جیسا ماڈل بنایا اور اس کے بعد میں اس پر کھجور کے پتے اور دوسری چیزیں جو اس زمانے میں ملا کرتی تھی ان کو اس پر لگایا گیا، اور اسی طرح سے انہوں نے روضہ امام حسین جیسا ایک ماڈل تیار کر لیا جو کہ ہو بہو روضہ امام حسین کے ہی طرح دکھ رہا تھا۔ جب وہ ماڈل بن کر پوری طرح سے تیار ہو گیا تو پھر اس کو بادشاہ تیمور لنگ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر اپنے اس منتری کو بہت سارا انعام سے نوازا اور یہی انعام اس کو بھی دیا، اس ماڈل کو جن کلاکاروں نے بنایا تھا۔ بادشاہ نے ان کو بھی خوب انعام دیا۔ اس دن پہلی بار یہ ماڈل بن کر تیار ہو گیا تھا اور اسی دن اس کو تعزیے کا نام دیا گیا تھا، جن تعزیے کو آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اس کی شروعات اس دن سے ہوئی تھی۔ پہلی بار بادشاہ نے کے زمانے میں ان کلاکاروں نے وہ تعزیہ بنایا تھا۔ اس کے بعد تیمور لنگ کی اس تعزیہ کی چرچا اسماعیل سمیت نہیں رہی، بلکہ چاروں طرف اس بات کے چرچے ہونے لگے۔